اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الفضل شخصا لکان الحسن۔ شب ولادت امام حسن علیہ السلام آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ آج چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، لہذا آپ سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ کی ولادت قول مشہور کی بنیاد پر 15 ماہ رمضان کو ہوئی ہے۔ سن 3 ہجری تھی اور مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ قول مشہور یہ ہے، اگرچہ کچھ ایک دو قول اور بھی ہیں، بعض لوگوں نے جو ہے وہ 3 شعبان بھی لکھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک ان کو اشتباہ ہوا ہے امام حسین کی ولادت میں اور امام حسن کی ولادت میں۔ تو قول مشہور یہی ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ عباس قمی، ان سب نے 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ بتائی ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ حسن رکھا گیا، اور اس کے لیے جناب اسما بنت امیس سے روایت ہے، جس کو چوتھے امام نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب اسما بنت امیس جناب جعفر طیار کی بیوی تھی پہلے۔ جب جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ابو بکر سے شادی کی تھی، اور اس سے بھی ایک بیٹا ہوا تھا آپ کو، جسے محمد بن ابی بکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جس کی تربیت جو ہے وہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ کی تھی۔ اور خود جب ابو بکر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے شادی کی، اور ان سے بھی ایک بیٹا ہوا تھا آپ کو، جس کا نام جو ہے وہ یحییٰ تھا۔ تو یہ جو روایت ہے وہ جناب اسما بنت امیس سے ہے کہ جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت کا وقت نزدیک تھا تو میں گئی امام شہزادی کے گھر، امام علی کے گھر، اور جب ولادت ہوئی اور رسول اکرم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ میں نے ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ ان کو لے کے آئی رسول اکرم کے پاس، تو رسول اکرم نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ تم جو ہے وہ زرد کپڑے میں مت لپیٹنا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ لائی، رسول اکرم نے لیا، بوسہ لیا، اور امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا یا علی، بچے کا کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ تو اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، اور وہ حدیث بھی ہے رسول اکرم کی، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ انہ لا نبی بعدی، کہ ان کے بعد تو نبی کا سلسلہ تھا، لیکن کہا میرے بعد نبی کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ ہارون کے بچے کے نام کے اوپر جو ہے وہ شبر رکھا جائے۔ تو آپ نے کہا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میری زبان تو عربی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا نام جو ہے وہ حسن رکھا گیا جو خدا کی طرف سے تھا۔ اور اس کے بعد آپ کی
جو ہے وہ کنیت جو ہے وہ ابو محمد، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پہچانے جائے گئے، ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ اور آپ کے بہت سے القاب ہیں، جیسے مجتبہ ہے، سبط اکبر ہے، اور بھی بہت سے القاب ہیں جو آپ کے لیے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اصل میں آپ کے اسی نام کا مجموعہ ہے، حسن، نیکی، فضیلت، اچھائیاں، خیر و خوبی، یہ ساری فضیلت جو ہے وہ ہر جہت سے آپ نے پوری زندگی اپنے نام کو کے حساب سے، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے رسول اکرم کی، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ لو کان الفضل شخصا، اگر اچھائیاں، خوبیاں ہیں کسی انسان کی صورت میں بن کے آئیں، لکان الحسن، تو وہ امام حسن کی صورت میں آئیں گی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف شیعہ علماء ہی نہیں بلکہ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں امام حسن علیہ السلام کی بہت سی فضیلتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ مشہور عالم اہل سنت جو ہے وہ سیوطی، وہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ کان الحسن لہو، کان الحسن رضی اللہ عنہ، ان کی لفظیں ہیں یہ، چونکہ کہ امام حسن اللہ ان سے راضی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لہو مناقب کثیرہ، ان کے بہت سے مناقب اور فضائل ہیں۔ تو یہ بالکل ایسی ہے نا، لو کان الفضل شخصا، اگر فضیلتیں، اچھائیاں کسی انسان کی صورت میں آئیں تو امام حسن ہو۔ تو یہ عالم اہل سنت کیا کہتا ہے کہ کان الحسن لہو مناقب کثیرہ، ان کے جو ہے ان کے اندر بہت سے فضائل تھے۔ اور وہ یہی نہیں رکتا کہ مجمل کہہ کے نہیں رکتا صرف بات کو کہ بہت سے فضائل تھے، بلکہ پھر ان کی تشریح بھی کرتا ہے، اور وہ تشریح کرتے ہوئے جن فضائل کی طرف اشارہ کرتا ہے میں ان کی ذرا سی آپ کے سامنے تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے پہلے اس میں کانا سیدن، اللہ اکبر، کہ آپ جو ہے وہ سید و سردار تھے، آقا تھے، بزرگوار تھے۔ اور میں نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں فضائل بھرے پڑے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ تو یہ سید و سردار ہونے کے لحاظ سے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور وہ بھی ابو بکر سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم جو ہے وہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن جو ہے وہ داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم منبر سے اترے، امام حسن کو اٹھایا اور منبر پر لے گئے، اور کہا ایک نظر لوگوں پہ ڈالتے تھے اور ایک نظر جو ہے وہ امام حسن کے اوپر ڈالتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا ابنی سیدان، میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سید ہے، آقا ہے، سردار ہے، میرا یہ بیٹا۔ من احب الحسن فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے۔ تو رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان ھذا ابنی سیدن، تو پہلی صفت جو بیان کرتا ہے مناقب و کثیرہ میں کہ ان کے بہت سے فضائل ہیں، کیا کہتا ہے کہ وہ سید و سردار اور آقا ہے۔ اور خود دوسری روایت حافظ ابو نعیم اصفہانی نے، یہ بھی ابو بکر سے ہی جو ہے وہ نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم نماز پڑھ رہے تھے، امام حسن جو ہے وہ آئے اور رسول اکرم سجدے کی حالت میں تھے، آپ جو ہے وہ سجدے میں آپ کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کی روایت ہے جیسے کہ امام حسین کے لیے بھی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے سجدے کو طول دیا، جب نماز مکمل ہوئی تو کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ھذا ریحانتی، یہ میری خوشبو ہے، ان ھذا ابنی سیدہ، میرا یہ بیٹا سید ہے، آقا ہے، سردار ہے۔ رسول اکرم نے بہت سی جگہ اس صفت کی طرف اشارہ کیا، اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ وہ آپ دیکھیں وہ جو ایک مشہور حدیث ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے جو ہے وہ سردار ہیں۔ تو یہ جو عالم اہل سنت سیوطی نے یہ جو پہلی صفت بیان کی آپ کی کانا سیدہ،
وہ سید و سردار ہے، یہ رسول اکرم کی حدیث سے لیا، اور کیوں نہ ہو آخر سید و سردار کیوں نہ ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس شجرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حسب و نسب جو ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ اگر یہ سید و سردار اور آقا نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ صلح ہو گئی معاویہ سے، تو معاویہ مدینے آیا، ممبر پہ گیا، لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ میں نے یہ جو جنگ کی ہے نا، یہ اس لیے نہیں کی کہ تم سے نماز پڑھواؤں، یا میں نے یہ جنگ اس لیے نہیں کی ہے کہ تم نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرواؤں، میرا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا، میرا مقصد تھا حکومت حاصل کرنا، اور وہ میں نے کر لی، بات ختم۔ اور اس کے بعد پھر اس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہنا شروع کیا، پھر امام حسن کو برا کہنا شروع کیا۔ امام حسین بھی وہاں موجود تھے، کہتے ہیں کہ امام حسین کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، تو امام حسن نے روکا اور کہا آپ ٹھہریے، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ میں میرا اور اس کا دونوں کا شجرہ بیان کرتا ہوں، جس کا شجرہ گمنام اور ذلیل ہوگا تم لوگ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ خدا اس کے اوپر لعنت کرے، جس کا بھی شجرہ گمنام اور ذلیل ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن ہوں اور یہ معاویہ ہے۔ خود آپ کے اس جملے میں ہی فضیلت ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں حسن ہوں اور یہ جو ہے وہ، پھر آپ نے فرمایا میرا بابا علی ہے جو ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہا ہے، امیر المومنین ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہے، اور کا اس کا بابا ابو سفیان ہے جو ہمیشہ دشمنوں کے صف میں رہا ہے، بلکہ ان کا سردار رہا ہے، آخر تک رسول اکرم کے مقابلے میں رہا ہے، سن 8 ہجری میں جا کے کہیں ایمان لایا ہے، اور وہ بھی رسول اکرم کے چچا جناب عباس کے کہنے پر کہ اگر تو اسلام نہیں لایا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کہا میرا بابا علی ہے، اس کا بابا اس کا جو ہے وہ بابا ابو سفیان ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرا دادا ابو طالب ہے، اور اس کا دادا حرب ہے جو ظلم و جور میں جو ہے وہ مشہور تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میری ماں فاطمہ ہے، اللہ اکبر، اور اس کی ماں ہندہ جگر خارہ ہے، اس کے ساتھ لگ گیا ہندے جگر خارہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور اس کی نانی جو ہے وہ فتیلہ ہے کہ جو فاحشہ مشہور تھی اس زمانے میں بھی، جو فاحشہ جو ہے وہ مشہور تھی اس زمانے میں بھی۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اے لوگوں، بس جس کا شجرہ جو ہے وہ گمنام اور ذلیل ہو، آؤ سب مل کر خدا سے دعا کریں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا آمین لوگوں نے کہا آمین۔ بس ابھی سننا تھا کہ جو بغل میں بیٹھا تھا معاویہ کے، اس نے کہا دیکھا امام حسن نے جو ہے وہ تمہیں کس طرح ذلیل کیا، اور کتنی دلیلوں کے ذریعے سے ذلیل کیا، کتنی دلیلوں کے ذریعے سے ذلیل کیا۔ تو یہ جو پہلی صفت ہے کانا لہو مناقب کثیرہ، ان کے لیے ان کے اندر بہت سے فضائل پائے جاتے ہیں، اور ان فضائل میں سے پہلی فضیلت کی طرف یہ عالم اہل سنت اشارہ کرتا ہے کانا سیدن، کیا آپ جو ہے وہ سید و سردار۔ دوسری چیز جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے حلیمن۔ اب آپ دیکھیں یہ جو رسول اکرم نے کہا نا لو کان الفضل حسنا، اگر لو کان الفضل شخصا، اگر انسان کی صورت میں فضیلتیں آئیں تو وہ حسن ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیں دوسری فضیلت یہ عالم اہل سنت کہتا ہے حلیمن، آپ جو ہے وہ حلیم تھے، آپ کے اندر قوت برداشت جو ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حلیمن صبر سے ایک درجہ اوپر ہے حلیم۔ جانتے کہ صبر میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی نے کچھ کہا آپ نے برداشت کر لیا، لیکن حلم میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی نے کچھ کہا برداشت بھی کیا، اور اس کے بعد اس سے جو گفتگو کی وہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی، یعنی گویا اس کو ذرا برابر احساس بھی نہیں کرایا کہ مجھے تمہاری یہ بات جو ہے وہ کتنی بری لگی ہے۔ تو حلم کا درجہ جو ہے وہ صبر سے اوپر ہے ایک درجہ۔ صبر میں صرف برداشت، آدمی چپ ہو جاتا ہے۔ حلم میں کیا ہوتا ہے، حلم میں آدمی اس کے ساتھ اس کے برے برتاؤ کے باوجود اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔
صلح حسن جب ہو چکی تو اس کے بعد جب یہ صلح ہو چکی معاویہ سے، تو ایک دن آپ جو ہے وہ باہر دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اپنے گدھے پر سوار ہو کے ادھر سے گزر رہا تھا، اور اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا تو اس نے کہا السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام، نعوذ باللہ۔ ابھی دیکھیے صبر اور حلم کا فرق سمجھیے گا۔ کہتے کہ مرتبہ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیوں فیصلے میں اتنی جلدی کرتے ہو، آؤ بیٹھو اترو تو صحیح، وجہ کیا ہے، کیوں تم نے ایسا کہا ہے؟ یعنی صبر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ کہتے ہیں اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہا ہے، نیچے اتر، وجہ بتا تو نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ حکومت خلافت سب آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے معاویہ جیسے کے حوالے کر دی کہ جس کا شریعت سے دور دور کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، آپ نے اس کے حوالے کر دی جو ظالم ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس قوم کے اوپر زیادہ کھانے والا مسلط ہوگا، اور وہ وقت آ گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں معاویہ ہے۔ اس نے جب رسول اکرم کی پیشین گوئی سنی تو وہ بات کو سمجھ گیا، اور اس نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اہل بیت کی محبت جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی چاہے تم ظالموں کے ہاتھوں اسیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام حسن علیہ السلام کی دوسری فضیلت جس کی طرف یہ عالم اہل سنت اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کانا حلیما، آپ جو ہے وہ حلیم تھے، آپ کے اندر قوت برداشت تھی۔ امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، بنی امیہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، جیسے ہی امام حسن کو دیکھا تو زخم زبان لگانے لگے، تانا دینے لگے۔ امام حسن نے اس وقت تو کوئی توجہ نہ دی، گئے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے کہا جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، یاد رکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس جو حکومت ہے جو تم نے ہم سے چھینی ہے، اس کی مدت سے دگنی مدت جو ہے وہ ہماری حکومت کی ہوگی، یعنی تم جتنی بھی تم حکومت کرو گے اس سے دگنی مدت ہماری حکومت کی ہوگی، اور تمہاری حکومت میں تو پھر بھی ہمیں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، لیکن جب ہماری حکومت ہوگی تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا، تمہیں آرام و سکون نہیں ملے گا، تمہیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ، ارے یہاں بھی فضیلت کا ایک گوشہ نکل کے آیا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو سخاوت مند ترین آدمیوں میں سے ہو، آپ کی حکومت آئے اور آپ ہمارے اوپر اس طرح سے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو آپ نے اس کا فلسفہ سمجھایا، آپ نے کہا کہ تمہاری جو یہ حکومت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ شیطانی سیاست ہے، اور جس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ شیطانی سیاست کے اوپر ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی، اور یاد رکھو ہماری جو حکومت ہوگی اس کی سیاست جو ہے وہ الہی ہوگی، الہی سیاست کے اوپر وہ چلے گی، اور اس میں فیصلے جو ہوں گے وہ سیاسی الہی سیاست کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور جب اس میں فیصلہ ہوگا تو پھر تمہیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کی دوسری اہم فضیلت، وہ جو آپ اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں لے کے چلے آئیے، لو کان الفضل شخصا لکان الحسن، یہ عالم اہل سنت کہتا ہے۔ یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، میں ان سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسری صفت تھی حلیمن، آپ جو ہے وہ حلیم ہے۔ تیسری صفت آپ کی جو یہ بیان کرتا کہتا ہے ذا وقار و حشمہ، بہت ہی باوقار شخصیت تھی امام حسن کی، بہت ہی باوقار شخصیت تھی، جب چلتے تھے آپ بہت ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ چلتے تھے۔ 7ویں امام سے ایک روایت ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن رسول اکرم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینے کے باہر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ کے اوپر، کہ دور سے امام حسن جو ہے وہ آتے ہوئے دکھائی دیے، بڑے
وقار و اطمینان سے چل رہے تھے. جناب بلال نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ حسن بالکل آپ کی طرح چل رہے ہیں, ان کی رفتار جو ہے وہ آپ کی رفتار کی طرح ہے. کہتے ہیں رسول اکرم مسکرائے, وہ کہا کیوں نہ ہو, ان کے ایک طرف جبرائیل امین ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ میکائیل چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امام حسن نزدیک آئے, سب لوگ کھڑے ہو گئے, وہ وقار وہ روب تھا, سب کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کا جو ہے وہ سکون ہے. کہتے ہیں کہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر سے ایک دیہاتی عرب جو ہے وہ آیا اور گستاخانہ لہجے میں بولا تمہیں محمد کون ہے؟ آپ کے جو اصحاب تھے انہیں غصہ آیا. آپ نے کہا رکو ٹھہرو, اور آپ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میں محمد ہوں. کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ صحابہ پھر غصے ہوئے, آپ نے پھر روکا. آپ نے کہا کیا میں بتاؤں جب تو گھر سے چلا تھا موسم کیسا تھا, حالات کیسے تھے, جب تو راستے میں پہنچا تو حالات کیسے ہو گئے؟ کیا میں بتاؤں کہ تجھے تیرے دوست کس نام سے پکارتے ہیں, یا میرا عضو بتائے, میرا پارٹ بتائے, میرے جسم کا کوئی حصہ بتائے؟ وہ مسکرانے لگا. کیا جسم کا حصہ بھی بولتا ہے؟ آپ نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا. یہ بھی بڑی فضیلت ہے, آپ نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا, یعنی بتانا چاہا یہ میرا عضو ہے, یہ جواب دے گا. اس نے کہا خود تو جواب نہیں دے رہے, بچے سے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ امام حسن نے کچھ اشعار پڑھے. جب آپ نے اشعار پڑھے تو اس عرب نے, دیہاتی نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا حالات تھے؟ آپ نے کہا جب تم چلے تو ٹھنڈک کا موسم سا تھا, ہوا چل رہی تھی. تم جب سفر کے لیے نکلے تو چمک گرج کے ساتھ جو ہے بارش ہونے لگی. تمہیں جو ہے وہ اس سے خطرہ ڈر محسوس ہونے لگا, اور کہا تم اسی ڈر اور خوف کی صورت میں یہاں تک پہنچے ہو. کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام یہاں پہنچے فوراً اس نے کہا یہ تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے گویا پورے سفر میں میرے ساتھ رہے ہوں, اور کہا بس اب آگے مجھے کچھ نہیں سننا, میں جس عقیدے پہ تھا اس عقیدے کو بدلتا ہوں. آپ مجھے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ سکھائیے, اسلام کی تعلیم دیجیے. کہتے ہیں کہ آپ نے توحید اور رسالت کا جو ہے اس سے اقرار لیا. صحابہ سب بہت خوش ہو گئے, لیکن روایتوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی یہ صحابہ امام حسن کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ نے امام حسن کے اندر علم و حکمت کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ تیسری صفت آپ کی ذا وقار و حشمہ, بڑے وقار اور حشمت کے ساتھ جو ہے وہ آپ چلتے تھے. چوتھی صفت جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے, پہلی سیدن حلیمن ذا وقار و حشمہ, اور چوتھی صفت جس کی طرف اشارہ کرتا ہے جودن, آپ بہت سخی تھے. آپ کے لیے آپ کی زندگی میں جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں فضیلت کے, تو روایت کہتی ہے کہ کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آتا تو واپس نہیں جاتا تھا, کوئی واپس نہیں گیا. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں بھی تو اللہ سے سوال کرتا ہوں اور وہ مجھے عطا کرتا ہے, اور میں بندوں کو میں اس کی مخلوق تک پہنچاتا ہوں. اللہ نے عادت بنائی ہے مجھے دینے کی, میں نے عادت بنائی ہے اس کے بندوں کو دینے کی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اپنی عادت بدل دوں تو کہیں وہ بھی اپنی عادت نہ بدل دے. اللہ اکبر. کانا حلیم کانا جوادن, آپ جو ہے وہ جواد تھے, آپ جو ہے وہ سخاوت مند ترین جو ہے وہ افراد میں سے تھے. آپ دیکھیں, اور مدد بھی کس طریقے سے کرتے تھے. ایک آدمی آیا, آپ کو لگا کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے, آپ حاجت طلب کرنا چاہتا ہے, آپ نے کہا لکھ کے لاؤ. اب وہ جو ہے وہ لکھ کے لایا, تو آپ نے کہا کہ جو اس نے لکھا ہے اس کے دگنا جو ہے وہ دے دو. اس کا دگنا جو ہے وہ اس کو عطا کیا. تو ایک آدمی بیٹھا تھا, کتنا بابرکت خط ہے کہ دگنی حاجت جو ہے وہ پوری ہوئی. تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہم نے اسے عطا کیا. اور پھر آپ نے ایک پیارا جملہ کہا جو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ جود و بخشش وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے دی جائے. سوال نہ کیا, اس سے پہلے عطا کر دو, وہ ہے جود و بخشش.
لیکن سوال کرنے کے بعد جو دیا جاتا ہے نا وہ تو اس کی آبرو اور عزت کا سودا ہے. وہ تو اس نے جو اپنی عزت آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا سودا ہے, اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ نے جو وہ دیا ہے. تو امام حسن کی چوتھی صفت کے طور پہ وہ کہتا ہے جودن, آپ جو ہے وہ بڑے سخی تھے, بڑے جواد تھے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ ایک دن مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو. تو اس نے کہتے ہیں وہ 5 درہم جو ہے وہ نکالے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ رکھ دیا. اس نے کہا ان میں میرا کیا ہونے والا ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہیں تاریخ جو ہے وہ غنی کے نام سے یاد کرتی ہے. کہتے ہیں کہ اس نے کہا میرے پاس تو یہی ہے. تو اس نے کہا اچھا کوئی ایسا آدمی بتاؤ کہ جو میری حاجت جو ہے وہ پوری کر سکے. تو کہتے ہیں اس نے مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور اس نے جو ہے وہ کہا دونک ہؤلاء الفتیان, وہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جاؤ. وہاں امام حسن بیٹھے تھے, امام حسین بیٹھے تھے اور عبداللہ ابن جعفر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ سب بیٹھے. یہ وہاں گیا, اس نے اپنی حاجت بیان کی. تو امام حسن نے اس سے ایک سوال کیا. آپ نے کہا کہ آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے کبھی کس سے, لیکن اگر وہ سوال کرے تو اس کے پیچھے 3 وجہ ہوں. یا تو اسے دیت ادا کرنی ہے, قتل ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو اس کے بدلہ میں اسے جو دیت ہوتی ہے وہ دینا ہوتی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اس لیے سوال کرے. یا پھر وہ شدید مقروض ہو اس لیے سوال کرے, یا واقعاً حاجت مند اور ضرورت مند ہے. تم بتاؤ کس لیے سوال کر رہے ہو. اس نے کہا کہ آخر کی 2, میں مقروض بھی ہوں اور حاجت مند بھی ہوں. تو کہتے ہیں کہ امام نے 50 درہم نکالے اور اس کو جو ہے وہ دیے. امام حسن بیٹھے تھے, انہوں نے 49 درہم جو ہے اسے دیے. یہ احترام کی بات تھی کہ اگر بھائی نے 50 دیے تو انہوں نے 1 درہم کا. پھر جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر نے 48 درہم جو ہے وہ عطا کیے. تو آپ نے دیکھا. اب وہ اس کے بعد جب باہر نکلا تو عثمان بیٹھا تھا, کیا ہوا؟ کہا مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کیا. تو اس نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ان کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کر بھی نہیں سکتا, یہ ایسے ہی ہے, ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آپ کی سخاوت اور جوش جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ آدمی انگشت بدندہ ہو جاتا ہے, تعجب کرنے لگتا ہے. آپ کس حد تک جواد اور سخی تھے. ٹوائلٹ میں آپ اس واقعے پر بھی غور کیجئے گا, اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا رہے تھے, وہاں گئے تو دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے, آپ نے اسے اٹھایا, صاف کیا, باہر ایک غلام کھڑا تھا اسے دیا اور چلے گئے اندر. پھر جب واپس آئے تو آپ نے غلام سے کہا کہ لاؤ وہ ٹکڑا دو. تو اس غلام نے کہا سرکار وہ تو میں نے کھا لیا. تو آپ نے فوراً کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا, انت حر لوجہ اللہ. اور پھر آپ نے رسول اکرم کی ایک حدیث سنائی اور کہا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زمین پہ گرے ہوئے کسی ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کر کے اسے کھا لیتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے تو میں کون ہوتا ہوں اسے اپنی غلامی میں رکھنے والا. ایک ذرا سی بات کے اوپر آزاد کر دیا. انگشت بدندہ ہو جاتا ہے آدمی, تعجب کرنے لگتا ہے. انس سے روایت ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کنیز آئی اور اس نے ایک شاخ گل جو ہے وہ امام حسن کی خدمت میں پیش کیا ہدیے کے طور پر. آپ نے اس کو لیا اور کہا کہ تم آزاد ہو. کہ میں نے کہا فرزند رسول اتنی سی معمولی بات کے اوپر, ایک اتنے سے معمولی قیمت کے شاخ گل کے اوپر آپ نے اسے آزاد کر دیا. آپ نے کہا ہماری تربیت اللہ نے کی ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اذا حیوا بتحیۃ فحیوا باحسن منہا, اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو تم اس سے بڑھ کر جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو. تو کہا اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی یہ چوتھی صفت جو عالم اہل سنت بیان کرتا ہے, اور میں نے اسی کی کتابوں سے روایتیں بیان کی ہیں, وہ کہتا ہے کانا جوتن, وہ جواد تھے. اور آپ دیکھیں تو صحیح, ایک بار ایک باغ سے گزر رہے تھے, اگرچہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, باغ سے گزر رہے تھے آپ, تو آپ نے دیکھا کہ غلام جو ہے کھانا کھا رہا ہے, اس کے سامنے کتا بیٹھا ہے, وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے, ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھتا ہے.
جب وہ کھانا ختم کر چکا تو امام وہاں گئے، کہا بھئی یہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سرکار مجھے شرم آئی کہ میں کھانا کھاؤں اور میرے سامنے یہ بیٹھا ہے بھوکا رہے، اس لیے میں ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ جو ہے اسے کھلاتا تھا۔ آپ کو بہت پسند آیا، آپ نے کہا کہ جب تم میں واپس آؤں تم یہیں بیٹھے رہنا۔ گئے، باغ کے مالک سے باغ کو خریدا، غلام کو خریدا، واپس آئے اور اس کے بعد کہا کہ یہ باغ تمہارا ہے اور آج سے تم بھی جو ہے وہ آزاد ہو۔ یہ ہے وہ کانا جوتا۔ تو وہ جو رسول اکرم کا ارشاد ہے، اور بس میں جلدی سے بات ختم کروں، پانچویں چیز جس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، محمودن، سبھی آپ کو پسند کرتے تھے، سبھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ مروان جس نے زندگی بھر امام حسن کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف دی ہے، زندگی بھر اذیت دی ہے، یہ تو تھے ہی سب بنی امیہ والے، لیکن کہتے ہیں کہ جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو وہ تشییع جنازہ میں بھی آپ کے ساتھ، تشییع جنازہ میں تھا آپ کی، اور صرف شریک ہی نہیں تھا بلکہ رو رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی پوری زندگی تو نے ان کو تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، اور آج جو ہے وہ اس طریقے سے رو رہا ہے؟ تو اس سے کچھ بولا نہ گیا، اس نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف اور کہا وہ فضیلتوں کا پہاڑ تھے، میں کیسے نہ رو، میں کیسے نہ رو، وہ فضیلتوں کا پہاڑ تھے۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو عالم اہل سنت کے جملے ہیں کہ وہ کانا سیدن، وہ سید و سردار اور آقا تھے، وہ حلیم تھے، قوت برداشت بہت زیادہ ان کے اندر تھی، ذا وقار و حشما، وہ جو ہے بہت حشمت والے تھے، وقار والے تھے، اور وہ جو کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت جواد تھے، یا وہ جو کہتا ہے کانا محمودن، آپ کو سبھی پسند کرتے تھے، سبھی آپ کی تعریف کرتے تھے، یہ رسول اکرم کے اس جملے کی تفسیر ہے جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، لو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اگر فضیلتیں انسان کی صورت میں جمع ہوں تو لکان الحسن، تو وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو ہے وہ بن کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ